کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو کوئی ظلم کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کرنے میں آزاد ہوں اور میری چھٹی ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کی جب پکڑ ہوگی رب ذوالجلال کے حضور تو پھر جو ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے جب رب ذوالجلال پکڑے گا، جب اس کی پکڑ ہوگی تو پھر چھوٹ نہیں ہوگی، پھر آپ چھوٹیں گے نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے یا کرتے ہیں تو باز آ جائیں، اس سے معافی مانگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گرفت ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے معافی طلب کر رہے، غلام نے پوچھا تو کہا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے کان کو موڑا تھا، جب کان کو موڑا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں میری گرفت ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن اور غلام کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے کیا تھا، تو آپ اس سے بھی معافی طلب کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت میں گرفت ہو جائے۔ تو ہمیں بھی جو ہے خوف خدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منصب دیا ہے، یعنی اگر کسی کو مثال کے طور پر سسر بنایا ہے یا ساس بنایا ہے یا میاں بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے ہیں تو نیچے والوں پر ظلم کریں۔ اسی طرح ماں باپ ہے تو اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، اسی طرح سیٹھ ہے تو اپنے نوکروں پر، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، فورمین ہے تو وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، تو اس طرح جو ہے مینیجر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں، کیونکہ جو ہے کل قیامت میں اس کی سخت گرفت ہوگی، اور کوئی بعید نہیں کہ دنیا میں بھی اس کی گرفت ہو جائے۔ اور ظالم کی دوڑ لمبی ہے یہ کہا جاتا ہے، تو لمبی تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو حدیث پاک آپ نے سماعت کر لی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جب گرفت فرماتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔